تصویر کا مسئلہ خوب سمجھ لیں. دیکھو تصویر جو ہے نا، تصویر اس کے مختلف درجات ہیں. کچھ تصویریں ایسی ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل حرام در حرام اور کبیرہ گناہ. کچھ اس سے کم درجے کی، کچھ اس سے کم درجے کی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے سطر ڈھانپنا فرض ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، لیکن سطر کے مختلف درجات ہیں. شرمگاہ ہے، یہ سب کے نزدیک چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر کوئی شرمگاہ کھول لے تو یہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. لیکن اگر کوئی رانے کھول لیتا ہے لوگوں کے سامنے، چڈی پہن کے گھوم رہا ہے، تو یہ بھی سب کے نزدیک حرام ہے. لیکن حرام ہونے میں درجہ بہرحال ایک بغیر چڈی کے گھوم رہا ہے اور ایک کم از کم چڈی پہن کے گھوم رہا ہے، تو دونوں کو ایک جیسا گناہ تھوڑی ملے گا نا. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیسرا درجہ ہے ایک آدمی نیکر بھی پہنا ہوا ہے گھٹنوں تک، لیکن گھٹنے کھول کے گھوم رہا ہے وہ، تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس کا گناہ کیا ہے؟ کم، کیونکہ اس میں فقہا میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل ہے، امام شافعی کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے. تو اب چونکہ اختلاف آ گیا فقہا کا، تو گناہ کی نوعیت کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ کم ہو گئی نا. ناف جو ہے، ناف اس سے نیچے کا ایریا تو سب کے نزدیک کھولنا حرام ہے. ناف بھی سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سطر میں داخل نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک سطر میں داخل ہے. تو ناف اور گھٹنے کیا ہو گئے؟ اب اختلافی ہو گئے نا. اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم جو گوشت کھاتے ہیں ان میں کچھ گوشت ایسے ہیں جو حرام ہیں، لیکن ان کے بھی درجات ہیں. سور کا گوشت سب فقہا کے نزدیک حرام ہے. اگر سور کے گوشت کو کوئی حلال کہہ دے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اتنا سخت حرام ہے. باقی درندے بھی حرام ہیں. لیکن آپ اگر آتے رہیں، ایک اسٹیج ایسی آئے گی پھر جس میں اختلاف آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو گو ہے، گو نواز گو والا گو نہیں، یہ جو جنگل میں گو ایک بڑی چھپکلی ہوتی ہے، یہ حنبلی علماء اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. تو اب گو اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پہ سور والا حکم نہیں لگا. ہم تو منع کریں گے، دلائل کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کھائے گا تو ہم اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے جو کس پہ لگا رہے ہیں، جو کتے بلی کھانے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہیں ہم. اسی طرح سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن امام شافعی کے ہاں کیکڑا بھی حلال ہے، جھینگا بھی حلال ہے. تو ہم تو منع کریں گے، ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو، اعتراض دوسرے پہ نہیں کرو. تو ہم تو منع کریں گے بھائی کیکڑا مت کھاؤ، کیونکہ صحابہ میں تابعین میں کسی سے بھی سمندر کی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر حلال ہوتا تو صحابہ میں کسی ایک سے تو ثابت ہوتا نا کہ کیکڑا کھایا یا کچھ اور کھایا، تو وہ مچھلی ثابت ہے. لیکن چونکہ بہرحال ایک بہت بڑے مجتہد ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں جائز ہے. تو اب کیکڑا کھانے والے پہ ہم اگر ناک منہ بنائیں گے، ہم کہیں گے ناجائز ہے، تو اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو کتے بلی کھانے والوں کو دے رہے ہیں. میں جھینگا نہیں کھاتا، منع کرتا ہوں لوگوں کو، لیکن میرے سامنے کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں برتن چھینتا نہیں ہوں اس کے آگے سے، فتوے نہیں لگاتا کہ بھائی اب اختلاف پیدا ہو گیا تو مسئلہ کیا ہو گیا ہے، اب وہ سختی نہیں رہی ہے. تو تصویر کا بھی مسئلہ اس طرح سمجھیں. تصویر کا ایک درجہ وہ ہے جو تمام فقہا کے نزدیک کبیرہ گناہ اور حرام ہے، وہ ہے مجسمے سازی. سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مجسمہ، جس کو کہتے ہیں ظل، سائے دار تصویر، ظل والی، سائے والی. جیسے آپ نے یہ بوتیک وغیرہ میں دیکھا ہے نا، انسانوں کے مجسمے ہوتے ہیں جن کا چہرہ واضح ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے میں ان دکان والوں سے کہتا ہوں یار بغیر چہرے کے مجسمے کھڑے کر دو نا، چہرہ نہ بناؤ. تصویر میں اصل میں چہرہ ہے. تو یہ سب سے حرام ہے، اس پر بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ نے اگر بزنس کرنا ہے، مجسمہ کھڑا کرنا ہے، اس کے چہرے کے نقوش کو واضح نہ کریں. ویسے بھی چہرہ دکھا کے کرنا کیا ہے، آپ نے کچھ بھی لا کے رکھ دیں اس کے کھوپڑی کے اوپر، سمجھتے ہو؟ تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ حرام ہے. البتہ اس میں بچیوں کے کھیلنے کے لیے جو گڑیا ہوتی ہے،
وہ بھی ہے تو مجسمہ، لیکن اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اب اگر کوئی بچی کے لیے گڑیا خرید کے لائے گا تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے، لیکن اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے جو ایک آدمی نے اپنی شاپ پہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ بچی کی گڑیا میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا نا. میری بچی کے پاس بھی گڑیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اس گڑیا کے منہ پہ کپڑا لپیٹ دیا اس کو نا، وہ تاکہ تصویر اس کی غائب ہو جائے. تو وہ بچوں کو تھوڑی سے، وہ بچے پھر بھی بچیوں کو گڑیا سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے گڑیا خریدی اور دکان والے کو میں نے بتا دیا کہ میں گڑیا تو خرید رہا ہوں لیکن اس کا منہ میں چھپا دوں گا، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بولے کہ ادھر بیان تو کہتے ہیں تصویر حرام ہے، ادھر بچوں کے لیے گڑیا خرید رہے ہیں. تو اس کو میں نے بتا دیا، تو پروپیگنڈے کا دور ہے نا. تو اس کے منہ پہ ہم نے وہ کپڑا چڑھا دیا، اس کا منہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا، بچی اسی کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے. بچیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں چھوٹی، اس کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں، بچیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں. خیر، تو اب کیا ہے، لیکن اگر کوئی ویسے بھی گڑیا رکھ لیتا ہے تو اس پہ وہ فتویٰ بہرحال نہیں لگایا جائے گا. تو پہلا درجہ تصویر کا کیا ہو گیا، بت بنانا یا یہ مجسمے بنانا. دوسرا درجہ ہے ہاتھ سے دیوار پہ یا کاغذ پہ یا کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا ہاتھ سے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض فقہا اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن جمہور فقہا اس کو بھی کیا کہتے ہیں، حرام. اور حرام ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں. بخاری مسلم کی واضح احادیث ہیں کہ جس نے تصویر بنائی، من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا اس کو. اور اللہ کہے گا اس میں جان بھی ڈالو، جو تم نے بنایا ہے نا، اس کو انسان بناؤ. تو اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کر کے جانور کے چہرے کی تصویر یا انسان کے چہرے کی تصویر بنانا بھی گناہ کبیرہ ہے. اگرچہ بعض فقہا کے ہاں گنجائش ہے، لیکن صحیح قول کیا ہے کہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں، کیونکہ بہت واضح احادیث ہیں. سمجھتے ہو؟ تیسرا درجہ ہے ہاتھ سے تصویر نہ بنائیں آپ، بلکہ کیمرے سے پکچر لیں. کیا لیں؟ کیمرے سے. اور وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہو، بلکہ وہ البم میں ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کا درجہ تیسرے درجے پہ حرام ہے یہ، کیونکہ اس میں اس وقت کے بھی بعض علماء جو اہل حق بھی ہیں وہ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس میں مزاحات لخلق اللہ، کیونکہ آپ کوئی نقل نہیں اتار رہے، آپ نے تو اللہ کے بنائی ہوئی چیز کوئی پیپر پہ محفوظ کر لیا. لیکن ناجائز ہونے کے دلائل ہماری نظر میں زیادہ مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شادی کی البم میں جو آپ تصویریں کھنچوا کے البم بنا کے رکھتے ہیں، یا اپنے بلا وجہ پاسپورٹ کی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، آئی ڈی کارڈ کی ضرورت یا ٹریولنگ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. بلا وجہ شو بازی کے لیے ایسی تصویریں البم میں سجا کے رکھنا ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے. لیکن اس کے حرام ہونے کا درجہ دوسری قسم سے بہرحال کم ہے، کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا. چوتھا ہے ڈیجیٹل فارم میں تصویر کو سیو رکھنا. پیپر پہ نہیں نکالی آپ نے، پرنٹ آؤٹ نہیں نکالا ہے، وہ کس فارم میں ہے؟ ڈیجیٹل فارم میں. سمجھ رہے ہیں؟ پرنٹ نہیں ہے. اس میں بہت سارے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، اگرچہ بہت سے اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو رجحان ہے وہ اس کے جائز ہونے کی طرف ہے. اس کے دلائل کیا ہیں اس پر میں بہت پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ہمارا تو اس کے یہ وہ تصویر میں کیونکہ یہ اور ہلکا ہو گیا نا معاملہ، کیونکہ اب تو یہ صرف ایک ریز ہیں، یہ اس کی حصی کوئی وجود ہے نہیں، اس کا حصی وجود نہیں ہے. اور جو تصویر سازی میں خرابیاں تھیں وہ بھی اس میں نہیں ہیں. تصویر میں تعظیم ہوتی ہے، لوگ بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لٹکاتے ہیں، اسلام اس تعظیم کو پسند نہیں کرتا. ڈیجیٹل فارم میں جب تک تصویر ہوتی ہے اس میں تعظیم کا تصور نہیں ہوتا. دوسرا، اس میں مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لوگ جب ٹی وی کی اسکرین یا کمپیوٹر کی اسکرین پر پکچر دیکھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی تصویر ہے، بلکہ کہتے ہیں فلاں آیا ہوا ہے ٹی وی میں بیان دینے کے لیے، فلاں کا بیان میں نے سنا ہے. تو اس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت بھی کیا ہے ہماری رائے میں کم ہے. تو یہ اور کم ہو گیا معاملہ اس.
تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شادی بیاہ کی یادگاریں محفوظ رکھنی بھی ہیں تو البم میں بنانے کے بجائے آپ ڈیجٹ فارم میں اس کو محفوظ رکھیں, اپنی شادی کی ویڈیو بنا کے, پھر بعد میں اس کو دیکھ کے رویا کریں آپ, تاکہ بعد میں رونے کے لیے کچھ تو یادگار ہونا آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بعد میں آپ, ورنہ بھول جائیں گے کیا ہوا تھا میرے ساتھ, کس نے ٹوپی کرائی تھی, کس نے رشتہ بتایا تھا, کس انٹی نے آ کے غلط جگہ نکاح کر دیا. عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کس نے یہ بندہ میرے متھے لگا دیا, اور مرد کہہ رہا ہوتا. تو یہ آپ کی ایک یاد, اگر کرنا ہے بہتر تو یہ کہ یہ بھی نہ کرو یار, کیا کرنا ہے, لیکن اگر رکھنی ہے تو پھر ڈیجیٹل فارم میں یہ درجہ کیا ہو جاتا ہے کم. لیکن اس میں بھی بے حیائی والی تصویریں تو وہ تو بے حیائی کی وجہ سے حرام ہی رہیں گی, سمجھتے ہو. اور اس سے بھی آخری درجہ لائیو پروگرام, آپ ڈیجٹ فارم میں سیو نہیں کر رہے بلکہ لائیو دکھا رہے ہیں, یہ اور کم ہو جاتا ہے. اس میں تو بڑے بڑے علماء اس کو تو کہتے ہیں اسے تصویر میں, کیونکہ بالکل عکس کی طرح ہے. جب تک شیشے کے سامنے آپ ہیں, نظر آ رہے ہیں, شیشے کے سامنے سے ہٹ گئے تو کیمرے کی اسکرین کے سامنے ہیں تو آ رہے ہیں, اور اسکرین سے ہٹ گئے تو غائب ہو گئے. تو لائیو میں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. تو یہ تصویر کے کچھ احکام تھے جو میں نے بیان کر دی. جی کہہ رہے ہیں جی اگر جیب میں بٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے, کیونکہ چھپی ہوئی تصویر ہے نا, اس لیے نماز. تصویر اگر بہت چھوٹی ہے, نظر ہی نہیں آ رہے نقوش, تو بھی حرام نہیں ہے, اور چھپی ہوئی ہے تو بھی حرام نہیں ہے. ایسی تصویر جو واضح ہو, چہرے کے نقوش, وہ تصویر پھر اس میں نماز نہیں ہوتی.